بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو كانوا یعلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ منہ دیکھا آئینے میں داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھا آئینے میں داغ نہ دیکھا سینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گیا دل ایسا لگا ہے جینے میں۔ بعد از حمد و ثنا، میرے تمام دیکھنے اور سننے والے یہ تمام کو اپنی اور اپنی ٹیم کی طرف سے محبتوں بھرا سلام پیش کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حبیب الرحمان۔ ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس کا ٹاپک ہے فکر آخرت۔ اسی موضوع کی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب، کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کا جو گھر ہے وہی حقیقی گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کاش کہ یہ لوگ اس بات کو جان لیتے۔ محترم سامعین، اس پر اسی آیت کے تحت آپ مفصل گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر جو مہمان تشریف فرما ہیں، ہم ان سے سوالات بھی کریں گے اور آخرت کے بارے میں کچھ باتیں بھی پوچھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر ایک عظیم مداح رسول بھی موجود ہیں۔ ہم انہی سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو کے اندر تشریف فرما ہیں جناب حافظ قاری محمد شہباز صاحب۔ ہم آپ کا اپنے اس چینل کے اندر، اپنے اسٹوڈیو کے اندر خیر مقدم کرتے ہیں۔ شہباز صاحب، بہت شکریہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ ہم آپ سے یہاں پر نعت بھی سنیں گے اور اس سے پہلے چند آپ سے سوالات بھی کرنا چاہیں گے۔ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ آپ نے نعت خوانی کا آغاز کب سے کیا اور نعت خوانی کا شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا۔ تو نعت خوانی کا آغاز بچپن ہی سے نعت خوانی کرنے کا شوق تھا۔ بڑے بڑے نعت خوان نعتیں پڑھتے تھے، ان کے نعتیہ کلام سنتے تھے۔ ان کے نعتیہ کلام سننے کی وجہ سے نعت خوانی کا شوق پیدا ہوا، جن میں جناب ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خوان فصیح الدین سہروردی صاحب، الحاج محمد اسماعیل صاحب، ان کی نعتیں سنتے تھے۔ ان کی نعتیں سننے کی وجہ سے نعت خوانی کا شوق پیدا ہوا۔ ماشاءاللہ، کتنا عرصہ ہو گیا جناب آپ نعت خوانی کر رہے ہیں؟ تقریباً کتنا سال بچپن سے ہی شاید؟ تقریباً 14-15 سال سے نعت خوانی کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، ہمارے سامعین کو ایک کلام سنائیں، اور کچھ ایک دو بندوں نے فرمائش بھی کی تھی اگر کلام ہو تو وہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہو، تو آپ ہمارے سامعین کو اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا
جی سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا نعمتیں بانٹتا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا نعمتیں بانٹتا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمتیں بانٹتا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا مقطع سماعت فرمائیے گا جان و دل ہو شوخرت سب تو مدینے
سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جناب شہباز صاحب کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ شہباز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو کے اندر تشریف لائے، ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں۔ ہم آپ سے آخر میں یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نعت خوانی کے حوالے سے ہمارے سامعین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نعت خوانی کے حوالے سے میں سامعین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے اپنے بچوں کو نعت خوانی سکھائیں۔ نعت خوانی سیکھنے سے بچوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ اجاگر ہوتا ہے، اس لیے تمامی احباب سے آخر میں یہ التماس ہے کہ اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں۔ بہت خوبصورت سامعین، آپ سے پھر ملتے ہیں کچھ توقف کے بعد۔ محترم سامعین، ہمارے ساتھ جو مہمان یہاں پر تشریف فرمائے ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جاؤں۔ ہمارے ساتھ جو یہاں پر پہلے مہمان تشریف فرما ہیں جناب حضرت علامہ مولانا عبدالحمید صاحب، ان کے ساتھ ہمارے ہمیشہ کی طرح ہر پروگرام کا حصہ جناب علامہ سید مفتی ابرار حسین شاہ صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ دونوں احباب کا ہم تہ دل سے مشکور ہیں، آپ ہمارے پروگرام کے اندر تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے۔ میں بلا کسی تاخیر کے اپنے مہمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں سب سے پہلے جناب حضرت علامہ عبدالحمید صاحب سے آغاز کروں گا۔ آپ ہمارے سامعین کو بتائیں جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ پڑھی ہے وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اس کا مفہوم بتائیں اور اس سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں، اس کے متعلق ہمارے سامعین کو آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے جناب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی ہے، اور میرے ساتھ بھی سید ابرار حسین شاہ صاحب گیلانی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ بھی ہمارے سروں پر تعدیر قائم رکھے، آمین۔ اور آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل کود کھیل تماشا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ کفار کو خطاب ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی سمجھتے تھے، حالانکہ ہوتا تو یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ دنیا کی زندگی ایک مختصر زندگی ہے اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور ہم نے اس دنیا میں اس طرح رہنا ہے کہ جس طرح ایک راہ گزر ایک مسافر رہتا ہے، جن کے ایک دروازے سے وہ آیا اور دوسرے سے چلا گیا۔ جس طرح ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں، ان میں سے ایک عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علماء کو جمع فرماتے اور اس کے بعد رات بھر قبر کی فکر اور قیامت کے بارے میں وہ بیان فرماتے، اور اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رات کو اس طرح روتے کہ یہاں تک کہ محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سامنے جنازہ پڑا ہے، اس لیے رو رہے۔ ان لوگوں کو اتنی آخرت کی فکر تھی۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بھی قبر کے پاس جب قبرستان سے گزرتے اور آپ اتنا روتے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ اور کسی نے پوچھا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ حضور کے پاس بیٹھتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام طرح طرح کی باتیں اور خوف آخرت کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن آپ کبھی اتنا روئے نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے فرمایا کہ اے عثمان، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں اتنا ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جناب شاہ صاحب ہمارے سامعین کو بتائیں کہ آخرت کی فکر کس طرح سے ہر ایک انسان کے دل میں پیدا ہوگی، وہ آخرت کے بارے میں سوچے گا، اس کے متعلق اس کو کون سی ایسی چیزیں اپنانی چاہیے جس کے ذریعے اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ جی
آپ نے جو سوال کیا انتہائی اہم کہ ایسے کون سے ذرائع ہیں جن کے ذریعے انسان کے دل و دماغ میں آخرت کی فکر اجاگر ہو جائے، فکر آ جائے تو اپنے اعمال کو درست کر لے۔ علماء کرام نے مختلف چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ جن کے ذریعے انسان فکر آخرت حاصل کر سکتا ہے، فکر آخرت کے حصول کے لیے۔ ان میں سے ایک چیز احادیث پاک کے اندر بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یعنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو اس طرف لاتی ہے، اس کی توجہ اس طرح مبذول کرواتی ہے کہ اس نے یہاں دنیا میں عارضی طور پر زندگی بسر کرنی ہے، چند دنوں کا مہمان ہے، بالآخر اس نے یہ دنیا چھوڑ کر ایک ابدی زندگی کی طرف سفر کرنا ہے۔ جب بھی انسان موت کو کثرت سے یاد کرے اور تنہائی میں جب ہو خاص طور پر، تو وہ آنکھیں بند کر کے یہ تصور باندھے کہ جب اس کی روح نکلے گی، قفس عنصری سے پرواز کرے گی، تو اس وقت وہ بے یار و مددگار چارپائی پر پڑا ہوگا۔ جب اسے قبر میں اتارا جائے گا، وہ حالات و واقعات اگر اپنے سامنے لائے تو یہ واحد چیز اور واحد ذریعہ ہے جو انسان کو گناہوں سے بھی روک کے رکھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل و دماغ میں یہ چیز بھی بٹھائے گا کہ وہ عارضی طور پر اس کائنات میں مہمان بن کر آیا ہے، ایک دن اسے اس دنیا کو چھوڑ کے اگلے جہاں کی طرف اپنا سفر باندھنا ہے۔ اگر انسان موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے تو فکر آخرت کی طرف اس کی توجہ مبذول ہوتی ہے، وہ آخرت کے لیے کمائی کرنے کی طرف راغب ہوتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، برائی کے کاموں سے رکتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے کا بہترین طریقہ اور وظیفہ یہ ہے انسان کثرت سے موت کو یاد کرے۔ جو انسان موت کو یاد کرنے والا ہو وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سامعین، آپ نے سماعت فرمایا، ہم سے کسی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ ہم آخرت کی فکر کس طرح سے پیدا کریں۔ یقیناً اس بندے کو جواب مل چکا ہوگا کہ آخرت کی فکر کس طرح سے پیدا کرنی ہے۔ سامعین، چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے جو راتوں کے اندر جنگلوں میں جا کر مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ حسب معمول جنگل کی طرف گئے، رات کو ان کو رونے کی آوازیں آئیں، ان آوازوں کی طرف بڑھتے گئے، بڑھتے بڑھتے آگے جا کر انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی عمر بمشکل 8 سال کی تھی، اور وہ وہاں پر زار و قطار سجدے کی حالت میں رو رہا تھا۔ وہ اس کے قریب گئے اور اس کو سجدے سے اٹھایا اور پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو اور اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ تو اس چھوٹے بچے نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس نے کہا کہ حضور، آپ نے میری عبادت کے اندر خلل پیدا کر دیا ہے، میرے دل میں آخرت کی فکر ہے، خدا کا خوف ہے، اور آخرت میں نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ سوچ کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں اور اس کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ تم ابھی چھوٹے سے بچے ہو، ابھی نابالغ ہو، نماز بھی اس طرح سے فرض نہیں ہوئی ہے، تو پھر تمہیں آخرت کی فکر اور خدا کا خوف کیسے پیدا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میری ماں گھر کے اندر جب لکڑیاں جلاتی ہیں، آگ جلاتی ہے، تو وہ سب سے پہلے بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، ان کو آگ نہیں لگتی تو پھر اس کے نیچے چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہیں، جب چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہیں تو ان چھوٹی لکڑیوں کے ذریعے آگ بڑی لکڑیوں تک پہنچتی ہے۔ تو اس سے میں نے یہ سبق حاصل کیا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب بڑے بڑے گناہ گاروں کو جہنم کے اندر ڈالے گا تو ان کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی، تو اللہ تعالیٰ مجھ جیسے چھوٹے گناہ گاروں کو نیچے رکھ کے آگ لگائے گا۔ تو یہ اس کے اندر اس نے لکڑیوں کے ذریعے کیسا اہم سبق حاصل کیا ہے۔ تو ہمیں بھی اسی طرح سے سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ہم ہوں گے تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا، یہ فکر ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ محترم سامعین، میں شاہ صاحب کی طرف بڑھوں گا اور آپ سے سوال کروں گا کہ آخرت کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اصل جو تیاری ہے شاہ صاحب، وہ کہا جاتا ہے کہ قبر کی تیاری ہوگی، قبر میں اچھے لوگوں کے ساتھ اور برے لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے۔ اسی کے ساتھ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جنت میں جانے کا راستہ کون سا ہے، کون سا ذریعہ اختیار کرنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ کا سوال بہت ہی اہم سوال ہے کہ دنیا جو ہے یہ ایک ایسا گھر ہے جس میں آخرت کی تیاری کی جاتی ہے اور قبر کی تیاری کی جاتی ہے، اور اس مضمون سے کئی احادیث
پاک بھی موجود ہیں جن کا یہ مفہوم بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جیسا عمل کرو گے وہاں تمہیں ویسا ہی اجر ملے گا، جیسی فصل یہاں پر تم نے بونی ہے ویسی ہی وہاں کاٹنی ہے۔ تو یہاں اگر اچھے اعمال ہوں گے تو آپ کا وہ سفر آسان ہوگا، وہ جگہ جو ہوگی آپ کی بہترین خوش و خرم ہوگی، عزت و افتخار والی زندگی ہوگی۔ اگر برے اعمال والی زندگی یہاں گزاریں گے وہاں پر ذلت و شرمندگی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اور دوسری بات، جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے قبر میں، اور جو گناہگار لوگ ہیں ان کا احادیث پاک کے اندر آتا ہے، مختلف روایات ہیں، مختلف واقعات ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے نیک بندہ، تو جب اسے قبر میں ڈالا جاتا ہے، قبر کے اندر اسے رکھ کے اس کی قبر بند کر دی جاتی ہے، تو پہلے جہنم کی طرف سے کھڑکی کھولی جاتی ہے، اسے وہ سارے معاملات دکھائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے تیرا مقام یہ تھا، لیکن تو نے دنیا کے اندر رہ کر عبادات کی، اچھے اعمال کیے، اب اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے محفوظ کر لیا۔ پھر اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہ جنت کی مہکتی ہوئی ہواؤں فضاؤں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اسی طرح ان نعمتوں میں وہ قیامت تک رہتا ہے۔ اور گناہگار کا بھی اسی طرح کا معاملہ ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر بھی یہ بات تفصیل کے ساتھ موجود ہے، پارہ نمبر 8 کے اندر سورہ بقرہ اور رکوع نمبر 4 میں علماء کرام نے وہاں پر بھی یہ بات لکھی، کہتے ہیں کہ جب گناہگار بندہ ہوتا ہے اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو پہلے جنت کی طرف سے دروازہ یا کھڑکی کھولی جاتی ہے، تو وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، بڑا معزوز ہوتا ہے ان کے ساتھ، لیکن اسے بتایا جاتا ہے تیرا اصل ٹھکانہ یہ تھا، لیکن تو اس کے مطابق اپنا عمل نہ کر سکا، تیرے عمل میں کوتاہی تھی، اب تیرا ٹھکانہ یہ نہیں ہے۔ اور وہ جنت والی جو سائیڈ ہوتی ہے، کھڑکی یا دروازہ، وہ بند کر دیا جاتا ہے، پھر جہنم والی طرف کھولی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اب یہ جہنم کی ہیبت ناکیاں، ہول ناکیاں، اب یہی تیرا مقدر ہے۔ تو قیامت تک وہ ان چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے۔ اور جنت میں جانے کا راستہ آپ نے سوال کیا، تو وہ بہترین راستہ وہ ہے جو رستہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا رستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو جنت تک پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی پیروی کی جائے، جس رستے پر صحابہ کرام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے، اگر انسان اس رستے پر چل پڑے تو یہی جنت کا راستہ ہے۔ جس طرح امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع کے اندر لکھا ہے، آپ نے اس کے اندر یہ بات بیان کی کہ نیک لوگ کون ہیں اور کون سا رستہ ہے جو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ انہوں نے بھی اسی طرف اشارہ کیا کہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیروی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان جنت میں جائے گا، چونکہ یہ دنیا تو فانی ہے، عارضی ہے، اور یہاں پر انسان آتا ہے تو اس کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اچھے اعمال کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا سورہ ملک کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو جو بھیجا وہ اس وجہ سے بھیجا کہ دیکھ سکے کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ ہم آزمائش میں مبتلا ہیں، ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ جس نے اچھے اعمال کر لیے وہ اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گیا، اور جس نے برائی کا رستہ اختیار کیا اور برائی پر گامزن رہا تو گویا وہ اپنی اس آزمائش اور امتحان میں ناکام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی رستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ سامعین، آپ نے بہت اچھی گفتگو سماعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائی۔ وہ بابا فرید نے کیا خوب کہا تھا، کوئی بن گیا رونق گلیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ تو یہ اس کے اندر بہت بڑا ایک پیغام ہے اگر ہم سمجھ سکیں۔ میں اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھوں گا، جناب حضرت علامہ عبدالحمید صاحب، آپ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ دنیا کے اور آخرت کے گھر میں کیا فرق ہے، حقیقی گھر کون سا ہے، نیک لوگوں کے لیے اور گناہ گاروں کے لیے آخرت میں ان کا کیا حصہ ہے، اس پر ذرا گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ نے سوال کیا ہے، بہت ہی اچھا سوال ہے۔
تو یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے، دنیا جو ہے یہ ایک عارضی گھر ہے، اس میں ہم نے رہنا ہے، لیکن یہ ایک عارضی امتحان ہے جہاں ہم نے تیاری کرنی ہے، اور آخرت میں جو گھر ہے وہ ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر ہے، اور آخرت میں بہترین گھر وہ ہے اور اس بندے کے لیے ہے جو دنیا میں نیک عمل کر کے جاتا ہے اور اللہ رب الجلال کو دنیا میں راضی کر کے جو چلا گیا، تو اللہ رب الجلال کا یہ وعدہ ہے، اللہ اسے جنت ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ ماشاء اللہ جی۔ شاہ صاحب، ہماری عوام کو کوئی پیغام اس حوالے سے دیں کہ انسان کو دنیا میں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، کون سے ایسے اعمال کرنے چاہیے جو ایک اصلاحی پیغام بھی ہوں، اور اسی پر ہم پروگرام کا اختتام بھی کریں گے۔ جی، آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرے کہ وہ کس رستے پر چل پڑا ہے۔ اگر تو اس کے اعمال اچھے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرے کہ مالک نے اسے یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ نیک اعمال کر رہا ہے۔ اگر اس کے اعمال برے ہیں تو وہ آج اس کے پاس وقت ہے، اپنے اعمال کو درست کر لے۔ جب وہ موت کا پروانہ آئے گا، روح اس کی پرواز کر جائے گی، اس کے بعد ندامت اور شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ عارضی دنیا، اور اگر ساری دنیا ایک طرف رکھی جائے تو پھر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ تو ہمیں چاہیے ہم آخرت کی تیاری کریں، ہم مسافر ہیں۔ جب ہم یہ سوچیں گے، اور یہ جو روز ہمارے سامنے لوگ مرتے ہیں، جنازے آتے ہیں، یہ اصل مقصد یہی ہے کہ ہمیں اس مقصد کی طرف، یعنی اس حقیقی اور ابدی زندگی کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ تم بھی اس گھر کی تیاری کر لو جس گھر میں تم نے جانا ہے، اور جو گھر تمہارا دائمی اور ابدی گھر ہوگا اس کے لیے تیاری کرو۔ آپ بھی اپنے گناہوں سے لوٹ آئیں نیکیوں کی طرف، برائیوں سے اچھائی کی طرف لوٹ آئیں، تاکہ جب آپ دنیا سے جا رہے ہوں اس وقت بھی آپ قابل دید ہوں، اور جب میدان محشر میں آپ کو اٹھایا جائے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت پیغام شاہ صاحب نے عوام کی سماعتوں کی نظر کیا۔ جناب اور علامہ عبدالحمید صاحب، آپ بھی ہماری عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں اس حوالے سے؟ بس اس حوالے سے یہی پیغام ہے کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شریعت پہ عمل کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ یہی ہے دنیا کہ رسول اللہ کی جب ہماری شریعت پہ ہم عمل پیرا ہو جائیں گے، اور اس کے بعد دنیا کے اندر ہم رب کو راضی کرتے چلے جائیں گے، تو انشاءاللہ ہماری آخرت بھی آسان ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ لوگوں، بعض دنیا کے بیٹے ہوتے ہیں، بعض آخرت کے بیٹے ہوتے ہیں، تم دنیا کے غلام مت بن جانا، آخرت کے بیٹے بننا۔ یہ دار العمل ہے کہ آج تم عمل کر رہے ہو، اور کل قیامت کے دن تمہیں اس کے حساب سے بھی گزرنا پڑے گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا میں اس طرح رہو، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا کے اندر اس طرح رہو جیسے ایک غریب رہتا ہے یا پھر ایک مسافر رہتا ہے۔ یہی آج کی ہماری اس ویڈیو کا پیغام تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب کو ہمارا آج کا یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس محبت بھرے پیغام کو اپنے دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ۔